अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क के शाम में एक बादशाह रहता था। यूं तो वो बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी राया का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन इसमें एक बुराई थी कि वह जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसे उठवा कर अपने महल में ले आता और एक रात इसके साथ गुजारने के बाद इसे छोड़ देता। ऐसा करने से इसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन इस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो जहनी मरीज बन जाती हैं या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेती थी। इसके पीछे वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए एक खास किस्म की दवाई इस्तेमाल करता था और इस लड़की के जिस्म में भी वो दवा असर कर जाती थी, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाहकुन निकलता था। लेकिन बादशाह पर इस दवाई का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वो दवाई का आदी हो चुका था। अगरचे बादशाह अपनी बुरी आदत से बहुत ज्यादा बेजार भी था, लेकिन वो मजबूर था और चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन इसको लड़की नहीं मिलती थी, इस दिन इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो रोजाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता और चुन चुनकर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था और वो उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़की खरीद लेता था। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थीं। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहाई रहम दिल था और नेक इंसान था, और दूसरी तरफ वो अपनी फितरत से मजबूर होकर राया की लड़कियों को बर्बाद करता था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे, और अगर कोई शख्स अपनी बहन या बेटी से इनकार करता तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठवा कर महल में ले जाता। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से बढ़ गया। इसका ज़मीर इसे हर वक्त मुलामत करता और बुलाई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया कि वो आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर इसके सामने इंतहाई हसीना जमील लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वजीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था और एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता था और कुछ दिन इनको पास रखकर अपना दिल बहलाता और वापस उनके घरों में भेज देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसको ऐसे तरीके से मुतमईन करता था कि बादशाह इसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वह बहुत अरसा पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन इसकी एक नौजवान और
بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی، اور وہ اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار دیتی تھی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور ہی دل میں ان بیچاری لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار بن کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی۔ وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک نوجوان لڑکی تھی اور کسی طرح اپنے منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی، لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، سو وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک سے اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز سمیت جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ساتھ والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن کے بیچ ایک نوجوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ہچکیوں میں رو بھی رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس اپنا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی ہے۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگ گیا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی اور اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا، اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اس وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے، لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے۔ ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ مفت میں حسین و جمیل لڑکیوں سے لطف کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔
جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ سرکار آپ کا حکم کریں، لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے جواب دیا کہ میں کہا کہ آج میں چھت پر گیا تھا تو وہ تمہاری بیٹی مجھے صحن میں نظر آئی، بخدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا، اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور کبھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات بھی گزار لے تو وہ یا تو پاگل ہو جاتی ہے یا پھر مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ یا پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پیارے ناظرین، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا دونوں کو مزید گناہوں سے بچا لیا اور نیک راستے پر لگا دیا۔